سحری آئی کہاں سے؟ پہلی امتوں پر، عیسائیوں پر، یہودیوں پر تو سحری نہیں تھی، صرف افطار تھا۔ 22-23 گھنٹے کا روزہ تھا، افطاری کی اور اگلے دن کا روزہ شروع، رات بھی روزے میں، دن بھی روزے میں۔ اب یہ سحری آئی کہاں سے؟ شان نزول کیا گئے؟ ابتدائی اسلام میں روزہ اسی طرح ہی رکھا جاتا تھا جیسے یہودی اور عیسائی رکھتے تھے۔ جیسے ابتدائی اسلام میں مسلمان بھی بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اسی طرح ابتدائی اسلام کے اندر روزے کی جو صورتحال تھی وہ سیم ایسے ہی تھی جیسے یہودی اور عیسائی روزہ رکھتے تھے۔ 23-24 گھنٹے کا روزہ، 22 گھنٹے کا روزہ، اور روزہ فرض ہونے کا پہلا سال۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لائے، آنسو بہاتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جان بوجھ کر روزہ توڑ بیٹھا، جان بوجھ کر میرا روزہ ٹوٹ گیا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، روزہ توڑنا کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اب گناہ کا اظہار کرنا بھی گناہ ہے، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روزہ ٹوٹا تو حضور کی بارگاہ میں دوڑ کے آ گئے، جو غلطی ہوئی، گناہ ہوا، اس کا اظہار کر رکھے گئے۔ حضور کے سامنے اظہار کیوں نہ کیا جائے؟ جس محبوب کو سب کچھ پتہ ہے، اس سے چھپانے کا کیا فائدہ؟ جس محبوب کو پتہ ہی سب کچھ ہے، اس محبوب سے چھپانے کا کیا فائدہ؟ عمر بن خطاب حضور کی بارگاہ میں، حضور روزہ ٹوٹ گیا، شفقت فرمائیے۔ اب قرآن کا بھی فیصلہ ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، صحابہ کرام کو پتہ تھا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو کسی اور دلیل پہ نہیں، حضور کی بارگاہ میں آ جاؤ، محبوب کے پاس آ جاؤ۔ رب چاہتا تو اپنی دہلیز پر بھی بلا سکتا تھا، لیکن رب فرماتا ہے میں جبار بھی ہوں، قہار بھی ہوں، میں ستار بھی ہوں اور غفار بھی ہوں، چاہوں تو معاف فرما دوں، چاہوں تو پکڑ کر لوں۔ میں نے گناہ گاروں کو محبوب کی بارگاہ میں کیوں بھیجا اور نیکوں کاروں کو اپنی بارگاہ میں کیوں بلایا؟ وجہ یہ ہے کہ میری بارگاہ میں پکڑ دھکڑ ہے، میری بارگاہ میں معافی ہے، لیکن گناہ گاروں کو جنہوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ان کو محبوب کی بارگاہ میں اس لیے بھیج رہا ہوں کہ محبوب کو میں نے رحمت للعالمین بنایا، میں نے محبوب کو رحمت للعالمین بنایا۔ جب کوئی حضور کی بارگاہ میں اپنی جان پر ظلم کرنے کے بعد آ جائے گا تو وہاں پر پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی، حضور راہ ایسی نکالیں گے کہ جس نے اپنی جان پر ظلم کیا اس کو نجات مل جائے گی۔ عمر بن خطاب نے روزہ توڑا، ٹوٹ گیا روزہ بھائی، حضور کی بارگاہ میں آ گئے، آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور روزہ ٹوٹ گیا، حال ارشاد فرمائی، اب میں کیا کروں؟ حضور ارشاد فرما سکتے تھے، عمر تیرے جیسے مضبوط انسان بھی روزہ توڑ دے تو کمزور روزہ کیسے رکھیں گے؟ حضور یہ جملے ارشاد فرما سکتے تھے، آپ علیہ السلام خاموش، توقف فرمایا۔ اتنے دیر میں جبریل امین آیت مبارکہ بھی لے کر آ گئے۔ آیت کیا تھی؟ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ اللہ رب العالمین نے جبرائیل کے وسیلہ سے حضور علیہ السلام کے سینہ اطہار پر اس آیت کریمہ کا نزول فرمایا۔ رب فرماتا ہے تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا۔ بیویوں کے پاس جانا حلال ہے تو مطلب رات کو کھانا بھی حلال ہے، رات کو پینا بھی حلال ہے۔ اب مسٹیک کس سے ہوئی؟ عمر پاک سے۔ غلطی کس سے ہوئی؟ عمر پاک سے۔ وہ عمر جس کی ایک مسٹیک پر اللہ رب العالمین اتنی رحمتوں کا نزول فرما دے، رحمتوں کا نزول فرما دے کہ 23 گھنٹے کا روزہ 13 گھنٹے کا کر دے، یہ 17 گھنٹے کا کر دے، ذرا سوچئے اس عمر پاک کے نیکیوں پر اللہ کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ تو عمر پاک کی ایک خطا ہے نا، ایک غلطی ہے، ٹھیک ہے، اس پر اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل فرما دی۔ میرے محبوب کی امت کی مشقت ہو رہی ہے، 23 گھنٹے کا روزہ نہیں رکھ سکتے، پریشان ہو رہے ہیں۔ رب نے فرمایا محبوب اپنی امت سے فرمائیے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم 23 گھنٹے کا روزہ نہیں رکھ سکتے تو تمہارے روزے کو کم کر دیا گیا،
یہودی اور عیسائیوں کے درمیان فرق کر دیا گیا. ان کا روزہ 23 گھنٹے کا تھا، اب تمہارا روزہ 13 گھنٹے کا ہوگا یا پھر 16-17 گھنٹے کا ہوگا. سحری بھی کر لیا کرو. راتوں کو تمہارے لیے بیویوں کے پاس بھی جانا حلال ہے، اور رات میں کھانا پینا بھی تمہارے لیے حلال کر دیا گیا.